پول نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوشامدید کہیں گے تو اب یو ایس الیکشنز کے جو نتائج ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ 277 الیکٹرل ووٹ کے ساتھ اس وقت 7+ ووٹس کو سیکیور کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ بھی آگے کی طرف جاری ہے۔ ہم نے پولز دیکھے تھے کہ بہت نیک ٹو نیک تھے، سوئنگ سٹیٹس کا کردار بہت زیادہ اہم تھا، لیکن یہ پریڈکشن کوئی بھی اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی ووٹنگ ٹرینڈ اس وقت ایسا نہیں بتا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنا اسٹریٹ فارورڈلی ایک بڑی لیڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہاؤس میں بھی ان کی برتری ہوگی، سینٹ کو بھی وہ اتنی آسانی سے اچیو کر لیں گے اور پھر جو پاپولس ووٹ ہے وہ بھی انہی کے حق میں جائے گا، چونکہ 2016 کا ایک ٹرینڈ ہمارے سامنے اور ایک پریسیڈنٹ موجود تھی، لیکن یہاں پر سب کچھ بالکل مختلف انداز سے ہوا ہے۔ تو کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اور اب آگے کے جو چیلنجز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ خاص طور پر اکانومی کو لے کر اور پھر جو امیگریشن ان کی پالیسی ہے، جو اپنی کیمپین میں وہ جو مختلف دعوے اور وعدے امریکن عوام سے کرتے آئے ہیں وہ کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے مکمل کرنا، اس پر ہم گفتگو کریں گے اس سیگمنٹ میں۔ عادل عباسی سینئر اینکر پرسن ہے، تجزیہ کار ہیں، میں جوائن کر چکے ہیں۔ اسد نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں۔ معیز الرحمان صاحب اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، کل سے اس ٹرانسمیشن میں مستقل موجود ہیں اور بڑی زبردست انداز سے اس کی پوری کوریج کرتے آ رہے ہیں۔ تو عادل، اب آگے کے چیلنجز اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اکانومی کے حساب سے، پھر جو ان کی امیگریشن اظہار بھی کر دیا اپنی وکٹری سپیچ میں کچھ دیر پہلے، اور پھر اس الیکشن میں یہ ہوا کیا ایکسپیکٹیشن تھی آپ کو کہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ اتنی جلدی سب کچھ ریپ اپ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ بالکل جو سرویز آ رہے تھے، جو ڈسکشنز ہو رہی تھی، جتنی ڈیبیٹ تھی، پولیٹیکل ڈسکورس تھا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایک نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہوگا، ٹف کمپٹیشن ہوگا، لیکن ایسا ہو جاتا ہے، بہت ساری پریڈکشنز غلط ثابت ہو جاتی ہیں، بہت سارے پولز غلط ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ الیکشن ڈے بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کرکٹ کا میچ ہوتا ہے۔ آپ بہت پلاننگ کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وکٹ کیا کہہ رہی ہے۔ سو انٹرسٹ جو ہمارے سامنے اس وقت سچویشن ہے وہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ شاید ہی کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ایسی وکٹری حاصل کر لیں گے جس میں بہت زیادہ کمپٹیشن نہ ہو۔ بٹ ابھی دیکھیں دو تین چیزیں، اس سے سگنلنگ کیا ہوئی ہے، جو امریکن ووٹر کا پیٹرن ہے، وہ ٹرینڈ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ دیکھیں ٹرمپ جو ہیں، میں غالباً یہ شاید واحد صدر ہوں گے جو شکست کے بعد دوبارہ پاور میں، اس سے پہلے جب ہم کل رات کو بھی بات کر رہے تھے تو جب 2000 میں کے ڈیکیڈ میں 90s میں یا ہم نے دیکھا کہ بیک ٹو بیک پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے، جس طرح بش جو تھے ان کو 2 دفعہ باری ملی، براک اوباما کو 2 دفعہ ٹرم ملی، اس طریقے سے ہمیں ایک پیٹرن ٹوٹتا نظر آیا جس وقت ٹرمپ آئے، جنہوں نے ایک روایتی میں بلکہ آپ کی بات کرتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ امریکن ہسٹری کے وہ صرف دوسرے صدر ہیں جو دوسری دفعہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں وداؤٹ بینگ الیکٹڈ کنزیکٹیولی۔ اوکے، تو اب بیسیکلی یہ ان کا کم بیک کرنا یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اب دیکھیں جو اینٹی گلوبلائزیشن ہے یہ اپنے آپ کو اب لمٹ کریں گے، یہ اپنے آپ کو اب جتنی جنگیں جس پر امریکن سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ لگتا ہے، پبلک ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا ہے اور وہ جنگوں کے نتائج نہیں نکل پاتے، یہ وہاں سے واپس باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب آپ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے مزید چیلنجز جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ یہ کوشش کریں گے کہ جو ہم رات میں بھی بات کر رہے تھے، تھرو آؤٹ اس پہ ڈسکشن رہی ہے کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ٹیرفس لگانے کی بات، بہت سارے اور سٹیپس لیں گے۔ لیکن دیکھیں اب ان کے مزاج کو اپنے ذہن میں رکھیں، یہ پہلے وال بنانے کی بات کر رہے تھے 2020 میں جب الیکشن ہارے میکسیکو والے معاملے پہ، آج وہ کہتے ہیں کہ میں فوج کو استعمال کروں گا اور جتنے امیگرینٹس ہیں، جتنے اللیگل لوگ ہیں ان کو واپس بھیجوں گا۔ سخت سٹانس۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ میسج کیا گیا ہے۔ یہ ایک اور معیز آپ نے بڑا انٹرسٹنگ بات کی، اگر یہ سیکنڈ پریزیڈنٹ ایک اور حوالے سے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں 2016 میں بھی ان کو ایک وومن پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کمپٹیشن تھا، انہوں نے ان کو ہرایا۔ اب 2024 میں بھی ایک وومن کینڈیڈیٹ تھی جن کو انہوں نے ہرایا، تو شاید یہ امریکی تاریخ کے واحد صدر ہوں گے جنہوں نے 2 دفعہ خواتین کو ہرایا۔ لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکن سوسائٹی میں اس کا مطلب ابھی بھی وومن پریزیڈنٹ کے لیے ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ بہت بات ہو رہی تھی کہ جی ابارشن کے پالیسی کے اوپر یا پھر وومن کارڈ کے اوپر ایک سپورٹ ملے گی کمالا ہیرس کو، لیکن امریکنز نے بھی بتایا کہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو میک اے وومن پریزیڈنٹ۔ لیکن ایک چیز اور دیکھیں آپ کہ جو سٹانس یہ لیتے ہیں لوگوں کے اور خواتین کے بارے میں، تو اب تو بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ اس کے باوجود انہیں حمایت ملی ہے، اس کا مطلب ہے وومن ووٹ بھی ملا ہوگا۔
بالکل ایگزیکٹلی واٹ از ویری انٹرسٹنگ اباؤٹ دس ایئرز ٹرینڈ از کہ خواتین ووٹنگ بڑی ہے ایکچولی. ہاں ایگزیکٹلی آئی واز اباؤٹ ٹو سے دس. وہ جو وومن کارڈ والا ہم رات میں پوائنٹ ریز کر رہے تھے اس کا مطلب وہ نہیں دیٹ ڈیڈنٹ ورک. اور دیکھیں یہ تھریش ہولڈ ہم نے 8 میں کراس کر لیا تھا. ہم نے وومن پرائم منسٹر پاکستان نے بنا لی تھی. تو ان دیٹ وے آر ڈیموکریسی از بیٹر دین دیم کہ ہم نے خاتون کو محترمہ بے نظیر شہید ان کو وزیر اعظم بنا لیا, ٹوائس بنایا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ 88 میں ہم نے وہ جو بیریئر تھا ہٹا دیا, جو آبسٹیکلز تھیں وہ ہٹا دی ساری. تو امریکن سوسائٹی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی سپیس نہیں ہے کسی خاتون کے پریزیڈنٹ بننے کی. اور ٹرمپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے دونوں خواتین کو اپنے کمپٹیشن میں either she is white or black اب یہ میٹر نہیں کرتا. It doesn't really matter. مطلب obviously جینڈر بڑا اس میں بلیک اور وائٹ کا تو پتہ والی جینڈر کی بڑی ایک سگنیفیکینس ہے کہ جی امریکنز تو بڑا ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا اور سپیس دینا, مطلب وہ فلیگ بیررز بنتے ہیں. اور اب مڈل ایسٹ کی پالیسی کے اندر بھی آپ چینجز دیکھیں گے. اور ظاہر ہے کہ یوکرین, ہم جیسے کل بھی بات کر رہے تھے, اب رشیا کے معاملے پہ, یوکرین کے معاملے پہ ان کی باڈی لینگویج بڑی ڈفرینٹ تھی. اب نیٹو یورپین کنٹریز کے اوپر بڑا برڈن جائے گا. یہ کہیں گے چلو بھائی اپنا. آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ میں ایکچولی بتایا. میں ابھی ایک جگہ پڑھا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت کسی کے لیے بہت بڑی نائٹ میئر ہوگی نا ٹرمپ کی وکٹری, دیٹ از یورپ. ہاں جی, یورپ کے لیے ہوگی. اور یورپ آپ دیکھیں, یورپ میں اس وقت انرجی کرائسس ہے, یورپ میں اس وقت انفلیشن کا کرائسس ہے, یورپ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اوبویسلی وہ سب سے زیادہ کنسرن ہے. وہاں پر انڈسٹریز کو بہت پرابلمز آ رہی ہیں. تو اب ان کے آنے کے بعد اگر یہ اپنے آپ کو اور تھوڑا سا لمٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ظاہر ہے یورپ کے لیے بھی, مڈل ایسٹ کے لیے بھی ایک نئی پالیسی سامنے آئے گی. اور پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ ان ایشوز سے گزری. اب ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں. تو یہاں پر ظاہر ہے پی ٹی آئی کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز دکھائی دے رہی تھی, سنائی دے رہی تھی کہ جی اگر ٹرمپ آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. اور بہت, میں کیونکہ کل بھی آپ نے یہ سوال پوچھا, میں 2019 میں جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے وہاں پر گئے اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی. یقینی طور پر پاکستان اور امریکہ اس وقت جو ہے بہت قریب دکھائی دے رہے تھے. لیکن ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ پاکستان کا تعلق امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ماضی میں تو اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ بھی رہا, کیونکہ اب ہم نہیں, اب انڈیا بن گئے. لیکن وہ فورن پالیسی اپنی اور ہماری فورن پالیسی دیکھ کر وہ ریلیشن شپ چلتی ہے. امریکنز اپنی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں ریجن میں یا پاکستان میں کیا انٹرسٹ ہے, تب وہ آگے بڑھتے ہیں. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ پرسنالٹی کون ہے. 2019 میں بھی ظاہر ہے ان کا افغان وار میں وڈرال تھا جو بڑا چیلنج تھا ان کے سامنے. اور یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں ہماری سویلین گورنمنٹس کوئی بہت زیادہ پاورفل نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ بہت ایکسٹراڈنری سپورٹ دے سکے. تو وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول کے اوپر ارینجمنٹس ہوتی ہیں, چاہے وہ کسی بھی قسم کی امریکہ کو سپورٹ چاہیے ہو. سو آپٹکس کے لیے ٹھیک تھا, آپٹکس کی حد تک تو ٹھیک ہے بھائی. آپ ظاہر کہہ سکتے ہیں کہ جی اس وقت ہمیں, انہوں نے تو یہ تک کہا کہ میں 92 کا ورلڈ کپ جو ہے لگ رہا ہے مجھے میں جیت کے آیا, لیکن کیا وہ ورلڈ کپ ملا ہمیں؟ نہیں, ورلڈ کپ نہیں ملا ہمیں. تو ریالٹی میں امریکنز جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, کنٹری کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, اور اسٹیٹ لیول پر وہ اپنی ساری کی ساری آن گراؤنڈ کوئی ریئلٹی عادل نہیں تھی. آن گراؤنڈ کوئی ریئلٹی, اور صرف ایک پرسیپشن بنایا جا رہا تھا. یہ خاص طور پر پاکستان میں, چونکہ امریکہ میں بھی یہ پرسیپشن کوئی خاص ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اگر پاکستانی کمیونٹی کے کچھ لوگوں سے میں آپ کو بتاؤں, پرسیپشن بہت اچھا بنا, آپٹکس کے لیے بہت اچھا تھا. مجھے یاد ہے میں اس وقت واشنگٹن ڈی سی سے کور کر رہا تھا اور رپورٹ کر رہا تھا, تو اس وقت انڈین میڈیا تو چیخیں مار رہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ دوبارہ قریب آ گئے ہیں, پاکستان اور امریکہ کا ریلیشن شپ بیٹر ہو رہا ہے, اور ہماری گورنمنٹ نے کیا کیا, اور یہ ساری چیزیں. بہت کرٹیسائز کر رہا تھا پاکستان کو جو الیج کرتے ہیں ٹیررزم, اور امریکہ کیسے ایسا کر سکتا ہے. سو اس وقت بڑا انڈیا کے اندر کنسرن تھے. لیکن obviously ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ انڈیا نے جو کشمیر میں کیا, اس کے بعد پاکستان کو اپنی, اس کے بعد امریکنز کا بھی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی انٹرسٹ. میں ذرا اس کو, اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اس کو اور کلیئر کر دیتا ہوں. ان مائی ہمبل اوپینین, Americans were more interested in Afghanistan. We were more interested in Kashmir matter and dialogue, bilateral relationship between India and Pakistan, جو کہ بعد میں وہ اس طرح نہیں ہو سکی. اور پھر there is a long history کہ کیسے سول ملٹری ڈفرینسز آئے. حالانکہ انڈیا کے ساتھ جب ڈیبیٹ چلی تھی ڈائیلاگ کرنے کی تو وہ ساتھ ہی چلی تھی, لیکن بعد میں ظاہر ہے پولیٹیکل, ہر پولیٹیشین اپنا پولیٹیکل بینیفٹ دیکھتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ کہیں مجھے ایسا نہ ہو کہ پولیٹیکلی نقصان ہو اس بات کا. انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہو, یہ امریکہ کی بھی خواہش تھی, اور اس بیس کے اوپر یہ چیزیں آگے جا رہی تھی. اور افغانستان میں ان کا انٹرسٹ تھا, لیکن چونکہ افغانستان میں بھی پورے طریقے سے
وہ کوئی بہت زیادہ اچھے طریقے سے ان کا وڈرال نہیں ہو سکا, تو ظاہر ہے پھر امریکنز اپنے آپ کو اس ریجن سے اور دور کرتے گئے اور ڈیٹیچ کرتے گئے. ابھی بلکہ آپ کو یاد, بریک کا ٹائم نہیں, بریک کا ٹائم نہیں, چونکہ ہم بالکل کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں, تو اسد صاحب کے ہمیں کلوزنگ ریمارکس آئیں تاکہ اس ٹرانسمیشن کے اس سیشن کو ہم وائنڈ اپ کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.